बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन इत्तलाआत, खबरें, वन पॉइंट एजेंडा। पूरे पाकिस्तान का इस तरफ एक ही एजेंडा है, एक ही नुक्ता है। सारी पॉलिटिक्स, सारा सियासी मंजरनामा पूरे का पूरा इस वक्त रुका हुआ है। हमारा बल्कि कहना चाहिए पाकिस्तान का निज़ाम रुका हुआ है एक नुक्ते पे, और वो है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। नया आर्मी चीफ कब अपॉइंट होगा, कैसे होगा, क्या झगड़ा चल रहा है, पस पर्दा क्या चल रहा है, ड्राइंग रूम्स में क्या डिस्कशन हो रही हैं, वज़ीर आज़म और पिंडी के दरमियान इख्तलाफात क्या हैं, बाजवा साहब की और वज़ीर आज़म के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं, और वज़ीर आज़म के फिर नवाज शरीफ साहब से क्या इख्तलाफात हैं, इत्तेहादियों के साथ क्या मामलात हैं। ये सब कुछ सारा दिन ये महल्लाती साजिशें, पावर कॉरिडोर्स, आ रहा है कोई जा रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सारा दिन गुजर गया और GHQ को ख़त लिखा हुआ है और GHQ को ख़त लिख के समरी मंगवाई जा रही है। और वो पहली समरी जो थी उसका क्या मसला था, फिर दोबारा लेटर क्यों लिखना पड़ा, वो समरी भी दूसरे दिन नहीं आई और सारा दिन इसी तरीके से गुजर गया। और वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी बड़ी बैठकें होती रहीं। मुस्लिम लीग नवाज़ के आला तरीन जो अज़हान हैं वो बैठे रहे, आला दिमाग बैठ कर सोचते रहे कि इस बहानी कैफियत से कैसे निकलना है और हम निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। फिर एक इत्तला ये भी है कि कहीं हम नोटिफिकेशन जारी करें और वो रिवर्स ना हो जाए, वो बैकफायर ना कर जाए और फिर अक्टूबर 99 वाली सिचुएशन ना हो जाए। टेम्परेचर क्या है, दर्जा हरारत क्या है, उधर किस हद तक हमारी बात बर्दाश्त कर ली जाएगी पिंडी में, और पिंडी में क्या सारे सेम पेज पे हैं या फिर डिफरेंट ओपिनियन है उधर भी। तो ये सारी बातें, खबरें लेने की कोशिश की जाती रही, टेलीफोन खड़कते रहे अपने अपने सोर्सेज से, प्राइवेट सोर्सेज से भी, और जो भी लाइक माइंडेड थे उनसे भी बातें की जाती रहीं। ये सारा दिन, पूरा दिन यही एक्सरसाइज होती रही है कि जी पता किया जाए कि रद्द अमल क्या आएगा। उसकी वजह यह है कि समरी के बगैर, क्योंकि कल 3 वज़रा मैदान में उतरे। मैं आपको बता दूं कि ये कब ऐलान किया जाएगा आर्मी चीफ का, जो भी है ऐलान तो करना ही है। वो आगे खाई है, पीछे वो कहते हैं आगे आग है पीछे खाई है, कोई इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन ऐलान तो करना ही है, ये फैसला तो लेना पड़ेगा। तो बहरहाल इस वक्त ये मामलात चल रहे हैं और डिस्कशन चल रही है। फिर अक्टूबर 99 को ज़हन में रखा जा रहा है, क्योंकि कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब, इन्होंने जो प्रोग्राम में टॉक शोज़ में गुफ्तगू की या मीडिया टॉक की, तो ये एक प्रेशर ग्रुप, ये प्रेशर बढ़ाते रहे सारा दिन। गैर आइनी काम कर दिया, गैर कानूनी काम कर दिया, समरी नहीं भेजी, समरी सही नहीं भेजी, इस पे सारा घूमते रहे कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम हो गया है। और जावेद लतीफ़ साहब उन्होंने कहा जी इसका मतलब है कि अंदर भी कुछ गड़बड़ है, अभी भी हमारे साथ धोखा फरेब हो रहा है। और जावेद लतीफ़ साहब ने भी प्रेशर बढ़ाया, राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेशर बढ़ाया। फिर एक और बात भी की गई कि अगर समरी आए बगैर नोटिफिकेशन जारी कर दें और प्राइम मिनिस्टर अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल कर ले तो फिर क्या होगा। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये जवाज़ पैदा किया जा रहा है, कोई लीगल इश्यूज खड़े करने की कोशिश की जा रही है और मशकूक अमल को मशकूक या नामुकम्मल करार देने की बात की जा रही है। फिर ये मामला अदालतों तक ले जाने की बात हो रही है। तो इसलिए अब जो है गवर्नमेंट के ज़रा थोड़े से, अब पहले तो गवर्नमेंट यही समझ रही थी कि हम सब सेम पेज पे हैं, पिंडी और इस्लामाबाद सेम पेज पे है और जो कुछ कहा जा रहा है वही है और हमने तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। तो ये सारे, लेकिन अब इसको रिविज़िट किया जा रहा है, सारा दिन इसको रिविज़िट किया जाता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बैकफायर हो जाए और फिर अक्टूबर 99 वाला मामला ना हो जाए। अक्टूबर 99 वाला मामला क्या हुआ था आपको मालूम है कि समरी उस दिन नहीं आई थी 12 अक्टूबर 99 को, और DGISI ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब थे, उनको आर्मी चीफ अनाउंस कर दिया गया था, उनको बैज भी लगा दिए गए थे। लेकिन पिंडी उस वक्त हरकत में आया, परवेज़ मुशर्रफ साहब तो थे ही नहीं पाकिस्तान में, वो श्रीलंका से उन्होंने उड़ाया था जहाज़ और आ रहे थे, रास्ते में ही थे। वो सारा सीन आपके सामने है। और जो पीछे मौजूद थे, लीडरशिप मौजूद थी, कोर कमांडर्स, उन्होंने ये फैसला किया था और उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया था। 12 अक्टूबर 99 को जो मार्शल लॉ लगा था वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नहीं लगाया था, वो लगाया था नीचे जो लीडरशिप मौजूद थी। कोर कमांडर कराची थे, कोर कमांडर पिंडी थे और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, GHQ में बैठे सीनियर लीडरशिप थी, उन्होंने लगाया था। परवेज़ मुशर्रफ साहब जब लैंड किया है, उन्होंने जब उनका जहाज़ लैंड किया है, वो जहाज़ भी लैंड करवाया था
جب ماشاء اللہ ملک میں لگ چکا تھا اور کنٹرول حاصل کر چکی تھی اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ، اس لیے وہ کنٹرول بھی حاصل کر چکی تھی۔ پھر پرویز مشرف صاحب کا جہاز اترا تھا اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا تھا جی ہم نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور پھر ان کو محفوظ مقام پہ لے کے گئے، ہر چیز کی گئی، اور پرویز مشرف صاحب نے 12 اکتوبر 99 کا مارشل لا نہیں لگایا تھا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کہیں 12 اکتوبر 99 والا معاملہ نہ ہو جائے، کیونکہ ہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، اور نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد ظاہر ہے انہوں نے باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے، اگلے آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن ہو جانا ہے، تو کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اور پھر یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان عدالتوں میں معاملہ نہ چلا جائے، اور اس لیے اب ساری چیزوں کو ری وزٹ کیا گیا ہے، کور کیا گیا ہے، خاص طور پہ اس بات کو کہ کل جو خبر چلوائی گئی کہ جی سمری ہم نے بھجوا دی اور سمری پہنچ گئی، جبکہ وزیر اعظم ہاؤس نے نہ یہ خبر دی نہ یہ خبر چلوائی، بلکہ انہوں نے تردید کی خواجہ آصف صاحب نے آ کے، تو اس پہ سارا دن یہ ہوتا رہا۔ کچھ صحافیوں سے بھی صلاح مشورہ کیا گیا، جو گھاگ قسم کے جرنلسٹ ہیں، لائک مائنڈڈ، ان کو بھی بلایا گیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہوا جی، کل یہ اچانک خبریں چلنا شروع ہو گئیں، کیسے کی؟ انہوں نے بھی کچھ انفارم کر دیا ہے کہ یہ خبر کہاں سے جنریٹ ہوئی اور کس طریقے سے ہوئی، پھر کس طریقے سے لوگوں کو فون کر کے کہا گیا کہ یہ خبر آپ نے نہیں دینی، فلاں نے دینی ہے، فلاں نہ دے، پولیٹیکل رپورٹرز اس خبروں کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ ان کے نوٹس میں آج آیا، وزیر اعظم ہاؤس کے نوٹس میں یہ ساری چیزیں آئیں، وزارت اطلاعات کے نوٹس میں آئیں، تو یہ مختلف وزیر جو ہیں اپنے اپنے جو کنیکشن ہوتے ہیں جرنلسٹوں کے ساتھ پرسنل لیول پہ، ان سے بھی باتیں کی گئیں۔ بہرحال یہ کنفرمیشن کے بعد پھر اب آج سارا دن بھی وہ نہیں آئی سمری، تو اس پہ بات چیت ہوتی رہی، اور بیک ڈور چینل پہ ٹیلی فون پہ بھی 2-4 فون بھی ہوئے ہیں، اسلام آباد پنڈی کے درمیان پیغام رسانی بھی ہوئی ہے، تو یقین دہانی یہ کروائی گئی ہے کہ جی سمری آ جائے گی اور سمری ہم بھیج دیں گے، لیکن یہ یقین دہانی اس سے پہلے بھی بہت ہو چکی ہیں۔ بہرحال یہ ابھی تک کھیل جو ہے چوہے بلی کا کھیل وہ چل رہا ہے، اور تھوڑا سا اس میں مزید ابھی 24-48 گھنٹے لگیں گے۔ آج اسی لیے پھر انہوں نے یہ کیا کوشش کہ گورنمنٹ نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بلا لیا ہے، جمعرات کے روز وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بلا لیا ہے 24 تاریخ کو، اور ہماری اطلاع کے مطابق اب اس میں جو آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہے وزیر اعظم فیصلہ کریں گے، اور کابینہ اس پہ مہر تصدیق ثبت کرے گی، تاکہ یہ فیصلہ جو ہے نہ صرف وزیر اعظم کا کہلائے بلکہ تمام حکمراں اتحادی جماعتیں جو ہیں اس میں بھی وہ شامل ہوں گی، تمام وزراء شامل ہوں گے، لہٰذا گورنمنٹ کی طرف سے حکمراں اتحاد جو ہے وہ اس کا اناؤنس کرے گا کہ جی وفاقی کابینہ سے بھی منظوری لے لی گئی، اور تاکہ جو اگلا سٹیپ تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں ایوان صدر اس سمری کو نہ روکے، نہ تاخیر اس میں کرے، نہ روکے، اور پھر اس میں سارے جو لیکوناز ہیں، کیونکہ ماہر امور قوانین جو آئینی اور قانونی دماغ ہیں وہ بھی سارا دن یہی صلاح مشورہ کرتے رہے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں آپ کے کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے اور جتنی بھی لیگل قانونی آئینی تقاضے ان کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس اب بڑی احتیاط کے ساتھ کیا جائے گا۔ 2-3 کام کیے جانے ہیں، اس لیے یہ 2-3 کام جو ہے وفاقی کابینہ منظوری بھی دے گی وزیر اعظم کے تمام، اور یہ وفاقی حکومت کا فیصلہ تصور ہوگا، اور اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ چیلنج بھی ہوتا ہے تو وہاں بھی تاکہ یہ معاملہ ڈیفینڈ ہو سکے اچھے طریقے سے، اور وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں جو کہ جناب باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہو رہی تھی، ایکسٹینشن کی سمری اور پھر سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، ساری چیزیں وہاں پہ چلی گئی تھیں، اور اس وقت بھی کافی کیوس پیدا ہوا تھا، اور بالآخر جناب باجوہ صاحب کو خود جا کے سمری ٹھیک کروانا پڑی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح سمری جاری کریں، یہ کریں وہ کریں۔ بہرحال جو بھی ہے اس میں پھر جیک برانچ بھی آ گئی تھی، سب کے سب معاملہ پھر انہوں نے ساروں نے مل بیٹھ کے حل کیا تھا، اور اس وقت شک جو گیا تھا وہ سرفراز ستار صاحب پہ گیا تھا، اور ان کو کچھ عرصہ تک رکھا گیا تھا، انڈر آبزرویشن بھی رکھا گیا تھا، تو سرفراز ستار صاحب کا بھی آپ کو معلوم ہے لیفٹیننٹ جنرل تھے، 3 اسٹار تھے، اور وہ سینئر موسٹ تھے، تو یہ
ساری باتیں جو ہیں ماضی، تو 12 اکتوبر 99 والا کام دوبارہ نہ ہو جائے، اور اس لیے جی یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ اب ہیں جی کہ وہ اب ایک دن اور انتظار کیا جائے گا، سمری آتی ہے، آئے گی، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ پھر صدر زرداری صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے شہباز شریف صاحب سے، انہوں نے بھی کافی طویل نشست تھی، کیونکہ سارا دن مغز ماری کے بعد پھر زرداری صاحب پہنچے تھے پرائم منسٹر ہاؤس، اور پرائم منسٹر آفس پہنچے تھے، اور وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تھے، اور وہاں پہ یہ ساری ڈسکشن ہوئی تھی، طویل ترین نشست ہوئی، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ کافی تھی حوصلے میں کہ امید ہے کہ یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب اپنی بات پہ قائم ہیں، اور وہ پہنچے ہوئے ہیں، یورپ کے دورے پہ ہیں، اور شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے بھی رابطے میں ہیں، ان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، ساری سچویشن ان کو اپڈیٹ کی جا رہی ہے۔ جبکہ اس وقت سینڈوچ بنے ہوئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، ایک طرف پنڈی ہے، ایک طرف اتحادی ہیں، ایک طرف میاں نواز شریف صاحب ہیں، تو کھیل آن ہے، گیم آن ہے، تو سارا دن کیوس ہی کیوس چلتا رہا، تو فیصلہ نہیں ہو سکا، معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور پھنسا یہی ہوا ہے جی کہ بس ہر کوئی اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، اور خواہشات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب جہاں باجوہ صاحب کی جو فیملی کی پراپرٹیز کی ڈیٹیلز شائع ہوئی ہیں، وہ بھی ایک مہمہ بنا ہوا ہے، اور اس میں ایف پی آر میں میٹنگ ہو چکی ہے تحقیقاتی کمیٹی کی، اور یہ جو سارا ریکارڈ لیک ہوا اس کے بارے میں کہ یہ ریکارڈ لیک کیسے ہوا، سارا ریکارڈ باہر کیسے گیا، یہ تو ایک بہت ہی سیکرٹ ڈاکومنٹ تھا، تو یہ ایک اس پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ لیکن وہ میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب اب اس کے بڑے خوش ہیں، اسحاق ڈار صاحب، کہ مجھے بھی یہ کہتے ہوتے تھے نا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے اکانومی کو تباہ کر دیا، ڈرائنگ روم میں بلا کے خود کہتے ہوتے تھے، آف دا ریکارڈ میٹنگ میں بھی کہتے ہوتے تھے، مجھے برا بلا کہتے رہے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے داڑھ کے نیچے آ گیا ہے، اور داڑھ کے نیچے آیا تو اب ذرا ہم بھی تھوڑے سے چیزیں لیں گے، تو وہ بڑے مزے لے رہے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کو اب تصدیق یا تردید کرنی پڑے گی، ظاہر ہے جب بھی اگلا سوال ہوگا پریس کانفرنس میں پوچھیں گے جی باجوہ صاحب کی فیملی کے بارے میں جو کچھ آیا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں، ایف بی آر کا ریکارڈ کیا کہتا ہے، تو یہ ٹیم آگے چلے گی، اور اس وقت پریشر گروپس کام کر رہے ہیں، پراکسیز میدان میں ہیں، وہ کھیل رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔